السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ سارے کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک لے کر میں آئی ہوں وہ ہے موسم کے بدلاؤ پر۔ آپ سب جیسا کہ جانتے ہیں، جب ہم گرمی سے ٹھنڈی میں جاتے ہیں یا اب جیسے ویدر چینج ہو رہا ہے، ہم لوگ ٹھنڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر سال ہر کنٹری میں لوگ جو ہے وہ موسم جب آتے جاتے ہیں اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، سب اسے فیس کرتے ہیں، تو کتنے سارے اس سے پرابلم ہوتے ہیں۔ تو کسی کو کتنی الرجیز ہو جاتی ہیں، کسی کو ناک سے پانی گرنا، آنکھ سے پانی گرنا، کئی لوگوں کو اتنی، حالانکہ گرمی بھی ابھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اتنی دیر اے سی میں بیٹھے ہیں، باہر جاتے ہیں گرمی ٹھنڈی سے گرمی میں تو ان کو الرجی سی ہو جاتی ہے۔ کئی لیڈیز ایسی ہیں کچن میں کھڑی ہوتی ہیں، پھر آ کے ٹھنڈی میں بیٹھتی ہیں تو اس سے انہیں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور ناک سے پانی، آنکھ سے پانی، اس طرح فلو زکام ہونے لگتا ہے۔ لیکن اب جو ہے ویورس، تو جیسے اب یہ ونٹر آنے والا ہے، ابھی اکتوبر چل رہا ہے، نومبر سے دسمبر سے اچھی خاصی پھر ٹھنڈی پڑنی شروع ہو جاتی ہے، تو لوگ اسے کافی جنہیں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، کسی کو استھما ہے یا کسی کو فلو ہے، تو وہ زیادہ چیز جو ہے کیچ کر لیتے ہیں وہ لوگ، تو اس سے کافی افیکٹ پڑتا ہے ان کی صحت پہ۔ تو جو میں اس لیے اس چیز کو بتاتی ہوں کہ ابھی کسی زیادہ تر سنیے بچوں کو، بڑوں کو وائرل فیور ہو رہا ہے۔ فیور بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، فلو ہے، زکام ہے، دو طرح کے ہیں کہ ایک تو اپنی مدت پہ چلا جاتا ہے، سمجھیے 1 ویک میں ہی، اور ایک ہوتا ہے کہ سالوں سال چلتا ہے، جیسے کوئی الرجی سے ہوتا ہے، کسی سے ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہوتا ہے وہ اتنا یہ نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کو لگتا ہے اس سے، لیکن جو یہ 3-4 دن رہتا ہے، 1 ہفتے تک رہتا ہے، اور ناک سے پانی گرنا اور آنکھ سے پانی گرنا، اس میں فیور ہو جانا، تو اس سے بازو والا بھی تھوڑا افیکٹ اس پہ بھی پڑتا ہی ہے۔ تو ویورس یہ جو ہے آپ کو تھوڑا اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہیں جیسے کافی ہائیجین رہیں، جیسے ہماری نوز ہے، ناک ہے، تو کتنے سارے 24 گھنٹے ہوا کی آمد و رفت سانسوں کی لگی رہتی ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، منہ ہے، کان ہیں، آنکھ ہیں، تو ان چیزوں کی ہمیں زیادہ صفائی رکھنا چاہیے۔ تو جیسے ابھی ہم لوگ ہیں وضو کرتے ہیں تو اس میں بھی کتنا ہم لوگوں کا فائدہ ہے، یا نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کتنی امیونٹی بڑھتی ہے، کیونکہ ایسے میں جن کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے وہ جلدی اس سے افیکٹو نہیں ہوتے ہیں۔ جو زیادہ ویک ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو وہ جلدی سال میں 2-4 بار ان کو فلو، زکام، اس طرح استھما، برونکائٹس اور سائنس پرابلم ہوتے ہی رہتے ہیں، جو کہ اتنی بار ہونا اچھا بھی نہیں ہے۔ تو اگر 1 ہفتے سے زیادہ وہ رہ جاتا ہے یا کافی سچویشن جو ہے کافی خراب ہو جاتی ہے مریض کی، تب تو ضروری ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اب جیسے قدرت کا نظام ہے، نیچرل چیزیں ہیں، ونٹر میں آٹومیٹک آتی ہیں، جیسے باجرہ ہے، تل ہے، یہ گرم چیزوں کا انٹیک رکھیں، اور ایسے موسم میں جو ہے آپ آنے سے پہلے اپنے جیسے لحاف ہیں، پلوز ہیں، پلو کور ہیں، انہیں جلدی دھویا کریں، انہیں اچھی طرح سے دھوپ میں پھیلائیں، گرم پانی میں دھوئیں تو اور زیادہ اچھا ہے، اس سے بھی آدمی کو الرجی ہو جاتی ہے، اس سے بھی یہ بیماری پکڑتی ہے۔ یا ونٹر میں ایسا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں آپ شام سے کتنا دھندل کا چھایا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ فضا میں پوری گرد و غبار ہے یا دھواں سا ہے، اس لیے تو کئی لوگ جو ہے اس سے افیکٹو ہوتے ہیں، وہ چیز وہ پولوشن سا ہوتا ہے جو ٹھہر جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے باہر جانا اوائڈ کریں، اور اگر باہر جاتے بھی ہیں تو باہر سے آ کر فوراً نہایا کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اور جیسا کہ آج کل کا ماحول چلا ہوا ہے، جو ہم لوگ اتنے وقت سے سفر کر رہے ہیں یہ کووڈ-19 سے، تو
اب یہ جو وائرل فیور ہے یا زکام وغیرہ ہوتے ہیں تو ان سے یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے سمجھیے یہ ایک طرح سے کاؤنٹ ڈیزیز ہے، ایک کے بعد ایک. ابھی تھوڑا سا ناک سے پانی گرتا ہے، ابھی آنکھ سے پانی گرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ تیز بخار چڑھ گیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ. تو میں اس لیے بتا رہی ہوں یہ کہ جیسے کووڈ-19 ہے اس کی پہلی اسٹیپ تو یہی ہے فلو وغیرہ. تو اس بار ہی تو ہمیں کافی اس سے خبردار رہنا چاہیے ایک دم. اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اپنا بچاؤ کریں. اگر ابھی گرمی بھی ہے تو اس میں اے سی بھی جو ہے آپ ریگولیٹنگ موڈ پر رکھیں، ریسرکولیٹنگ موڈ پر رکھیں، اور تاکہ فریش ایئر آتی رہے. آپ کے ونڈو جو ہیں ڈور بھی ہیں وہ بھی بند رکھیں. اگر آپ کوئی ڈسٹنگ بھی کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں اور کئی چیزوں پہ دھول مٹی ہوتی ہے جیسے کارپیٹ ہیں، جیسے صوفہ سیٹ ہے، کچھ ہے اس پہ ڈسٹ مائٹ ہوتے ہیں، وہ بھی یہ چیز پیدا کرتے ہیں. تو آپ جو ہے اپنے یہ سب چیزوں کا جتنا ہائیجین کا خیال رکھیں گے، جتنا زیادہ صاف صفائی کا خیال رکھیں گے. تھوڑی دیر آپ دھوپ میں بیٹھنے کی کوشش کیا کیجیے. کھانے میں جو ہے آپ اگر یہ چیزوں سے گھر میں اگر آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں کہ ایک مریض کو اگر سردی زکام ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی ضرور ہی پکڑتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ تھوڑا اپنا بچاؤ رکھیں، اپنے اور گھر کے دوسرے ممبر سے بھی تھوڑا بچ کر رہیں. یہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، بلکہ جو بزرگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان پہ تو زیادہ جلدی اثر ہو جاتا ہے ہر چیز کا. تو آپ اس کے لیے ماسک وغیرہ ضرور پہن کر رکھیں. اور اس چیز کو ناظرین سب سے زیادہ آپ پکڑ کے رکھیں جو میں بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی شروعات ہے، ونٹر کی شروعات ہے، یعنی ابھی گلابی جاڑا پڑنے لگا ہے، یا مدھم دن، مطلب رات میں خنکی رہتی ہے، دن میں تھوڑا گرمی، اور پھر اس طرح جاتا وقت جو ہوتا ہے موسم کا وہ بھی سیم ہوتا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ آپ لوگوں کو احتیاط کرنی ہے. اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس وقت آپ بیچ میں بھلے سے اتنا اوڑھ پہن کر نہ رکھیں جتنا کہ اس وقت پر آپ اوڑھ پہن کر رہیں. اور خاص کر کانوں کو سرد ہواؤں سے بچائیں، سینے کو بچائیں، خاص کر بچوں کے ساتھ بھی، اور جو ہمارے ضعیف لوگ رہتے ہیں خاص ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ وہ یہ سب چیزوں کی لپیٹ میں بہت جلدی آ جاتے ہیں. اور اگر ڈائٹ کا آپ خیال رکھیں تو آپ اس کے لیے وٹامن سی لیں، زیادہ سے زیادہ سوپ کا انٹیک کریں. جیسے کوئی بھی چیز کا آپ گرم گرم سوپ بناتے ہیں، اور ٹرمرک ہے، جنجر ٹی ہے، تو اس طرح کی چیزیں آپ لیں گے تو آپ کو بہت ہی ریلیف محسوس ہوگا. تو گھروں میں جو ہے آپ لوبان کی دھونی بھی دے سکتے ہیں، بخور کر سکتے ہیں. اور زیادہ کسی کو اگر فلو ہے، فیور ہے، یا ناک میں ہمارے جو یہ ڈسٹ مائٹ وغیرہ ہوتے ہیں اور دھول مٹی جمع ہوتی ہے اور اس میں ہم اس طرح سانسیں لیتے رہتے ہیں تو وہ جم کے جو میوکس بن جاتا ہے، کف بن جاتا ہے، سینے میں بن جاتا ہے، ناک کے اندر بن جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے بالکل آپ تھوڑا سا نیم گرم پانی کریں اور اس کو ناک میں ایسے کر کے آپ تھوڑا چڑھائیں اوپر کو اور گرا دیں. تو اس سے بھی ناک کی جو بلاکیج ہے وہ کھل جاتی ہے اور آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. اور جو پانی ہے آپ اس میں اسٹیم لیں. کوئی بھی اگر سادہ بھی پانی لیتے ہیں آپ کسی بھی پتیلی میں یا کوئی بھی پاٹ میں بڑے گرم پانی لے کر اپنے اوپر سے ٹاول لے کے تھوڑی سی دیر اندر اس میں منہ کر کے رہیں. اگر اس سے آپ کی کوئی بھی ناک کی بلاکیج ہے، کچھ ہے، تو وہ بلاکیج بھی کھل جاتی ہیں تو آپ کافی راحت محسوس کرتے ہیں. تو میرا مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کبھی سیریس سچویشن جو کنڈیشن اختیار کر لیتی ہیں، اس کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ جس وقت بھی یہ موسم آتے جاتے ہیں یا بدلتے ہیں، گرمی سے سردی آتی ہے، سردی سے گرمی آتی ہے، یا لیڈیز جو ہیں جو کچن میں کام کرتی ہیں کتنے پسینے میں شرابور ہو جاتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ایک دم سے آ کے نہ تو اے سی میں بیٹھیں نہ تو ایک دم نہانے چلی جائیں. اس سے بھی باڈی ہماری ڈیہائیڈریٹ ہو جاتی ہے. تو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں گے تو بڑی بڑی بیماریوں سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں. اور کوئی بھی جہاں تک ہو آپ میڈیسن جو ہے وہ اوائڈ ہی کریں تو اچھا ہے. یوں کہ ایلوپیتھک میڈیسن کا تو یہ حساب ہے اگر آج کھاتے ہیں تو آج اس سے ہمیں آرام ملتا ہے، کل کھاتے ہیں تو کل ملتا ہے.
تو اسے جتنا ہے اوائڈ ہی کریں گے آپ تو اچھا ہے. گھر میں ہوم ریمیڈیز جو رہتی ہے اس کے کوئی بھی آپ ہربس ہیں اور پنساری کی شاپ سے آپ لے سکتے ہیں. جو شیندے کے پیکٹ ملتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. اور جنجر ٹی جیسے میں نے بتایا کہ مومائل ٹی ہے, ٹرمیرک ہے. آج کل تو اتنی ساری فریش سبزیاں آتی ہیں, اس میں فریش ہلدی بھی, ٹرمیرک بھی فریش آتی ہے. اسے بھی آپ گھس کر کرش کر کے اس کی بھی چائے بنا سکتے ہیں, تو وہ بھی آپ کو کافی راحت دیتی ہے. اس میں تھوڑا سا آپ 1 پنچ 1 چٹکی بلیک پیپر ایڈ کر لیں تو آپ کو کافی اچھا ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جو ویورس ہے, آپ سوتے وقت جو ہے کھٹی چیزوں کا انٹیک نہ کریں, بالکل بھی کھٹی چیزیں بالکل بھی نہ کھائیں, ٹھنڈی چیزیں بالکل بھی نہ کھائیں. سافٹ ڈرنک ہیں, کولڈ ڈرنکس ہیں, انہیں اوائڈ کریں. اور رائس ہیں تو ایسی سچویشن میں جو ہے آپ کچھ بھی ایسا گرم جیسے کہ کوئی لینٹل سوپ ہے اور جس میں کہ گارلک ہے, جنجر ہے, جو اسپائس رہتے ہیں, جو بلیک پیپر ہے, زیادہ سے زیادہ اگر آپ گرم کھولا کر پیتے ہیں, یا امرود کے پتے ہیں وہ بھی آپ کھولا کر لے سکتے ہیں. یا وہ چیز جو ہے آپ کا سردی زکام جو ہے وہ فلو جو ہے وہ کووڈ-19 کی پہلی سٹیپ ہی تو ہے, تو اس کے لیے آپ فوراً ہی اس میں سنا مکی کا بھی یوز کر سکتے ہیں. تلسی کے پتے بھی آپ ڈال سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کوئی بھی ہربل واٹر لیں گے تو ضرور آپ کو ریلیف ملے گا. اور ہمیشہ فریش ایئر میں رہنے کی کوشش کریں. دن میں دھوپ میں بیٹھیں. اگر کپڑے بھی آپ کے گھر کے دھلتے ہیں تو انہیں زیادہ کر کے پورا دن دھوپ میں سکھائیں. اگر یہ جو پیشنٹ ہیں جن کا زیادہ ہے تو اپنے کوئی ماسک ہیں یا اس طرح اوپر کی چیزیں ہیں تو انہیں گرم پانی میں ڈال کر اور تھوڑا سا ڈیٹول کا ڈراپ ڈال کر دھو کر سکھائیں تو بھی بہت اچھا ہے. اس سے دوسروں کو بھی نہیں پکڑتا ہے. یہ فلو ہے, زکام ہے, یوں کہ یہ آتے جاتے موسم جو ہے اس میں ضرور ہر کوئی اس سے افیکٹ ہوتا ہے. تو کسی کو استھما ہو جاتا ہے, کسی کو برونکائٹس ہو جاتی ہے, تو کسی کو سائنس سے تو لاکھوں لوگ جو ہے وہ جوجھتے رہتے ہیں. تو آپ جو ہے بس گرم کپڑے بھی اگر آپ نکالتے ہیں تو انہیں بغیر دھوئے بغیر دھوپ لگائے ان کو آپ یوز نہ کریں. اور جب رکھا بھی کریں تب بھی آپ انہیں دھو کر, اور جیسے کپور وغیرہ کے لوگ گولیاں ڈال کر رکھتے ہیں اس طرح کریں. تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ پولوشن میں بھی کہیں نہ جائیں. باہر جاتے ہیں تو وہ بھی ڈسٹ ہمارے ناک کے ذریعے جاتی ہے, اور بچوں کو بھی اس سے بچائیں آپ. تو یہ جو وائرل فیور ہے اس وقت جو چل رہا ہے, کہیں بچوں کو کہیں وہ, اگر یہ میعادی بخار ہوتا ہے تو سمجھیے یہ 3-4 دن میں 1 ہفتے میں خود ہی اپنی مدت پہ چلا جاتا ہے. اور اگر سمجھیے کسی کا جینیٹکلی ہے یا الرجک ہے تو پھر یہ سال تک چلتا ہے, سالوں سال چلتا ہے. تو وہ کوئی ایسے چھوت چھات کا بھی نہیں ہوتا ہے, وہ کسی کو لگتا بھی نہیں ہے ایک دوسرے کو. تو اس سے اتنا بچنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن خیال تو دونوں صورتوں میں ہی آپ کو کرنا چاہیے. اور اللہ پاک نے جو ہم لوگوں کو دیا ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں تو اس سے ہماری ہر چیز کی صفائی ہو جاتی ہے, ناک کی, آنکھ کی, کان کی, ہر طرح کی, ہاتھوں کی. 5 ٹائم ہماری ہر چیز صفائی سے دھلتی ہے کہ اتنا منہ میں ہم پانی لے کے کلے 3 بار کرتے ہیں, پانی گراتے ہیں, منہ کی بھی صفائی ہو جاتی ہے. پھر ہم جو اٹھتے بیٹھتے ہیں نماز میں اس سے ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے, ایمیون سسٹم ہمارا فاسٹ ہوتا ہے. یوں کہ وہی لوگ جن کا ایمیون سسٹم فاسٹ ہوتا ہے وہ اس کو جلدی کور کر لیتے ہیں. تو آپ جو ہے اپنی سی بس تھوڑی سی اچھی ڈائٹ, تھوڑی سی ایکسرسائز, یا تھوڑا سا خیال رکھیں. اوٹ پٹانگ نہ کھائیں بالکل بھی, خاص کر رات کو سوتے وقت, کیونکہ یہ رات میں سوتے وقت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ ناک بلاک ہو جاتی ہے اور بچوں کی بھی سانسیں رکنے لگتی ہیں. تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کو نہ اس سے ہیڈ ایک ہوگا, نہ کوئی کسی طرح کی پریشانی ہوگی. آپ کیسے بھی کر کے یہ آتے جاتے موسم میں اپنے آپ بھی اوڑھ پہن کر رہیں, خاص کر سرد ہواؤں سے جو شام کے وقت چلتی ہیں یا صبح کے وقت چلتی ہیں. آپ اپنے سینے کو, اپنے کانوں کو ڈھک کر رکھیں اچھی طرح سے, تو انشاءاللہ آپ یہ اس سے کافی بچاؤ کر سکتے ہیں.
اور اگر اس کے بعد بھی کوئی فیور ہے، اگر بڑھتے ہی جا رہا ہے، اترنے کا نام نہیں ہے، تو یا خدا نخواستہ یہ کووڈ-19 کا آپ کو ذرا سا بھی شک شبہ ہے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر سکتے ہیں، اور ہومیوپیتھک کی دوائیں بھی لے سکتے ہیں، آیورویدک بھی لے سکتے ہیں۔ اور سب سے اچھا ہے اس وقت پہ میں کہتی ہوں کہ جو جوشاندے ہوتے ہیں، کاڑھے ہوتے ہیں، جو ہر طرح کے ہر چیز ہمارے کچن میں اویلیبل ہوتی ہے، جیسے دار چینی ہے، جیسے جنجر ہے، جیسے کالی مرچ ہے، تو آپ یہ سب چیزوں کا ناظرین ضرور ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور خبردار رہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں کامن ہیں، پھر بھی میں نے کہا کہ میں ایک بار آپ لوگوں کو ریمائنڈ کر دوں۔ تو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو بیل آئیکن پر جا کر ضرور کلک کیا کریں تاکہ اگلے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے، اور آپ لوگوں کے جو سجھاؤ ہیں مجھے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور بتائیے، تو انشاءاللہ میں اسی کے تحت اور آگے ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گی۔ تب تک اپنا اور اپنے لوگوں کا خاص خیال رکھیں، اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں، اور میرے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریجیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔